قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 57 میں سورۃ المطففین آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلمت کلا میں یہاں لام پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک زبر سے. پھر یہاں مد ہے. یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے. کلمت کتابہ میں یہاں تا کے بعد کھڑا زبر ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. یہاں مد طبیعی ہے، آخری میں با پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الفجار میں یہاں حرف الجیم ہے اور اس پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں جیم کو پڑھنا ہے. جیم کی ادائیگی زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہے تو ہم جیم کو وہیں سے پڑھیں گے. آخری میں را کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. یہاں را کا حکم ہے ترقیق. کلمت سجین میں یہاں بھی جیم کی تشدید کا دھیان رہے جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں جیم کو زیر سے ادا کرنا ہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. لیکن اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ نون کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وما میں، تو یہاں حکم ہوگا ادغام بغنہ. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سجین وما کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. وما ادراکا یہاں بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ادراکا میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. ادراکا یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس کے حرکت ہے زبر، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے جو کہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد طبیعی ہے جو کہ یہ مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف را ہے اور اس کا حکم ہے تفخیم. تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. ادراکا. کلمت سجین میں یہاں آخری میں تنوین پیش ہے. پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کتاب میں دوسری والی آیت میں. اگر ہم یہ دونوں آیت کو ساتھ میں پڑھے تو یہاں حکم ہوگا اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپانا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سجین کتاب. لیکن اگر ہم کلمت سجین پہ رکتے ہیں تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں آخر میں نون کو ظاہر کرنا ہے. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. کلمت کتاب یہاں آخری میں با پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مرقوم میں. یہاں حکم ہے ادغام، تو ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کتاب مرقوم. کلمت مرقوم میں یہاں حرف الرا ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب میم پہ زبر ہے، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف القاف ہے
قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، ہم قاف کو وہیں سے پڑھیں گے۔ قاف بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم را کو اور قاف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں یہاں حرف المیم ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں آخری میں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں حکم ہوگا ادغام، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے، مرقوم ویل کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ کلمت ویلن کے آخر میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یومئذ، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے، ویل یومئذ۔ کلمت یومئذ میم پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے۔ آخری میں یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف اللام آتا ہے کلمت للمکذبین، یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہاں تنوین کو لام میں داخل کر کے تشدید کے ساتھ لیکن بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، یومئذ للمکذبین۔ کلمت للمکذبین میں ذال پہ تشدید ہے، وہ بھی زیر کا، تو اس کا دھیان رہے۔ آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ کلمت الذین یہاں بھی لام پہ تشدید ہے، تو دو حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے۔ دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے۔ کلمت یکذبون میں یہاں بھی حرف الدال کے ادائیگی کا اور اس کی تشدید کا دھیان رہے۔ کلمت بیاؤں کے آخری میں میم کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں میم کو زیر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الدین میں یہاں دال پہ تشدید ہے، تو دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے۔ آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے، الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ کلمت یکذبو میں یہاں بھی دال کی تشدید کا دھیان رہے، با پہ پیش ہے تو ہمیں با کو پیش سے ادا کرنا ہے۔ کلمت بھی کے آخری میں یہاں ہاں کے نیچے کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، بِهِ إِلَّا۔ کلمت اللہ میں لام پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت کلو میں یہاں بھی لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت معتدن میں یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے جو کہ اس پہ جزم ہے لہذا اس کا دھیان رہے۔ آخر میں دال ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الالف آتا ہے کلمت اثیم میں، جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے اور الف حروف الاظہار میں سے ہے۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، معتد اثیم۔ کلمت اثیم میں یہاں حرف الثا ہے، ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہم ثا کو وہیں سے پڑھیں گے۔ آخری میں میم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں آخری میں میم کو ظاہر کرنا ہے، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اب آپ سورۃ المطففین کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن
جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔